بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد عبداللہ حسینی مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے تو مدینہ میں ہی مرے، جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، مدینہ میں موت ہو اور مدفن جنت البقیع ہو تو کیا کہنے ہیں۔ آج کے اس ولاگ میں آپ کو جنت البقیع کی زیارت کراتا ہوں۔ جنت البقیع کی فضیلت اور اہمیت بھی سننے کو ملے گی۔ روایت میں ملتا ہے کہ جنت البقیع سے 70,000 ایسے افراد اٹھائے جائیں گے جو بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور دوسرے مقام پر خصائص الکبریٰ میں موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 70,000 ایسے افراد جن کی شکلیں 14ویں کے چاند جیسی نورانی ہوں گی وہ اٹھائی جائیں گی۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ جنت البقیع پر فرشتے معمور ہیں۔ جب یہ فوت ہونے والوں کی تعداد سے فل ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کے کونے پکڑ کر جنت میں پلٹ آتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا عظیم الشان قبرستان ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم نبی رحمت کے صدقے زندگی مدینہ، موت مدینہ میں بھی عطا فرمائے اور مدفن جنت البقیع میں عطا فرمائے۔ ایمان پہ دے موت مدینہ کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ سماعت کیجئے جنت البقیع کی فضیلت و اہمیت۔ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000، جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000، اس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام۔ آپ اس وقت جنت البقیع کا یہ حسین منظر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جنت البقیع کے قریب میں ایک ہوٹل جس سے یہ مناظر نظر بند کیے گئے۔ سبحان اللہ، کیا حسین منظر۔ جبل احد شریف کی بھی زیارت یہاں سے کی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، جنت البقیع کے کیا کہنے۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کا قدیم، مشہور و مبارک قبرستان ہے۔ مسجد نبوی کے جوار رحمت میں جنوبی مشرقی جانب واقع ہے۔ یہ قبرستان لاکھوں مسلمانوں کی زیارت گاہ ہے۔ عاشقان رسول یہاں مزارات صحابہ و اولیاء پر حاضری دے کر فاتحہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں اپنے اصحاب کی تدفین فرمائیں۔ آپ نے مختلف جگہوں کو ملاحظہ فرمایا اور پھر یہ سعادت جنت البقیع کو حاصل ہوئی۔ ارشاد فرمایا، مجھے اس جگہ یعنی بقیع کے انتخاب کا حکم ہوا ہے۔ عربی میں بقیع درخت والے میدان کو کہتے ہیں۔ اس میدان میں پہلے غرقد کے درخت تھے، اس لیے اس جگہ کا نام بقیع الغرقد ہو گیا۔ اس لیے جنت البقیع کو بقیع الغرقد بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ عموماً اپنے قبرستانوں کو جنت کہہ کر پکارتے ہیں، اس لیے جنت البقیع پکارا جانے لگا۔ اعرابیوں میں اس کا نام مقابر البقیع مشہور ہے۔ ابتدائے اسلام میں اس کا رقبہ کم تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی پہلی توسیع ہوئی، پھر مزید توسیعات ہوئیں۔ ترک دور حکومت کے آخر میں اس کا کل رقبہ 15,000 مربع میٹر تھا۔ بعد ازاں مزید توسیعات بھی ہوتی رہیں اور آج کل اس کا کل رقبہ تقریباً 56,000 مربع میٹر ہے۔ جنت البقیع دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ہے۔ یہاں تقریباً 10,000 صحابہ کرام و اجلہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان اور بے شمار تابعین کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام رحمہ اللہ السلام دیگر خوش بخت مسلمان مدفون ہیں۔
چند مشہور نام یہ ہیں: حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب امیر المؤمنین، سیدنا عثمان غنی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا امام حسن، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا حسان بن ثابت، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ و کئی امہات المؤمنین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر سیدنا ابراہیم رضوان اللہ علیہم اجمعین یہاں پر مدفون ہیں۔ مہاجرین میں سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اور انصار میں سے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار آپ رات کے آخر پہر جنت البقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، یعنی کھلے گی، پھر ابو بکر صدیق کی اور پھر فاروق اعظم حضرت عمر کی۔ اس کے بعد میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا تو انہیں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا، اس قبرستان سے 70,000 ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب کے داخل جنت ہوں گے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ عز و جل بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جسے ہمارے اس قبرستان یعنی بقیع الغرقد میں دفن کیا جائے گا، روز قیامت ہم اس کی شفاعت کریں گے، یا فرمایا اس کی گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ حسین منظر آپ اس وقت جنت البقیع کا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کریم یہ حسین منظر آپ کو مدینہ منورہ آ کر دیکھنے کی سعادت عطا فرما۔ ساتھ ہی جنت البقیع میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر حضور کے اہل بیت اطہار کے مقابر موجود ہیں۔ سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار بھی یہاں پر موجود ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جنت البقیع میں اپنی تدفین کی وصیت فرمایا کرتے۔ دور دراز علاقوں سے ان کی میت کو لا کر جنت البقیع میں بھی دفنایا گیا۔ ایسے چند صحابہ کرام جن کو دور دراز سے لا کر جنت البقیع میں دفنایا گیا، ان میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا سعید بن زید، سیدنا سعید بن عاص، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم شامل ہیں۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ اس وقت آپ دو بورڈ جنت البقیع میں دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ دو بورڈ کے ساتھ ہی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہے۔ اللہ کریم کی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مزار پر رحمت مزید ہوں، ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت ہو۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبی، دفنی ہونے کو مل جائے 2 گز زمیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام۔ اللہ کریم یہ حسین منظر ہمارے ناظرین کو بھی مدینہ منورہ آ کر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم مدینہ کی زندگی، مدینہ کی موت، مدفن بقیع الغرقد میں عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر فرما دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام مع الکرام۔